وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ معزز ناظرین و سامعین، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے عرفان القرآن کورس کے 48ویں لیکچر میں آج ہم شریک ہیں۔ ناظرین، تجوید میں ہم مدات کا بیان پڑھ رہے ہیں۔ مدات کی اقسام ہم پہنچے تھے کہ مد فری کی 4 اقسام ہیں: مد متصل، مد منفصل، مد عارض اور مد لازم۔ آئیے آج ان چاروں مدات کی تفصیل پڑھتے ہیں۔ جی، 4 مدات ہم نے پڑھی تھیں، ان کے نام پڑھے تھے، ان کی تفصیل آج ہم پڑھیں گے۔ مد متصل، مد منفصل، مد عارض اور مد لازم۔ ناظرین، مد متصل ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ مد آتی ہے حروف مدہ کے اوپر، واو ہو، الف ہو یا یا ہو۔ جب یہ مدہ واقع ہو رہے ہوں گے، ان کے بعد اگر کوئی سبب آ جائے حمزہ شد یا جزم میں سے، تو وہ اپنے ما قبل حروف مدہ پہ مد دے دیں گے۔ تو اگر حرف مدہ کے بعد سبب مد حمزہ اسی کلمہ میں آ جائے جس میں حرف مدہ ہے، وہ حرف مدہ اپنے ما قبل کو مد دے دے گا۔ ایسی مد کو مد متصل کہتے ہیں۔ حرف مدہ کے بعد سبب مد حمزہ اگر اسی کلمہ میں آ جائے، مثال کے طور پر یہ الف ما قبل مفتوح، یہ الف مدہ ہے حاضرین، اس وجہ سے یہ حرف مدہ کے بعد حمزہ آ گیا، حمزہ سبب مد ہے، لہٰذا اس نے ما قبل کو مد دے دی۔ اب حرف مدہ کے بعد چونکہ سبب مد اسی کلمہ میں ہے، متصل ہے، اس وجہ سے اس مد کو مد متصل کہتے ہیں۔ ایک مثال اس کی ہم یہ اور دیکھ لیتے ہیں، سوء، اس میں بھی دیکھیں واو کا ما قبل مضموم، واو مدہ ہے، اور ما بعد جو ہے حمزہ آ گیا، حمزہ سبب مد ہے، لہٰذا حمزہ نے ما قبل کو مد دے دی۔ اب چونکہ حمزہ سبب مد حرف مدہ کے بعد اسی کلمہ میں ہے، اس وجہ سے اس مد کو مد متصل کہا جائے گا۔ ناظرین، ان 2 مدات کا تعلق سبب مد حمزہ سے ہے، مد عارض کا تعلق سکون عارضی سے ہے، اور مد لازم کا تعلق اس سبب سے ہوگا، شد اور سکون اصلی، اس کا تعلق مد لازم سے ہوگا۔ تو مد متصل ہم نے یہ پڑھا کہ حرف مدہ کے بعد سبب مد حمزہ اسی کلمہ میں آ جائے۔ مد منفصل، منفصل کہتے ہیں فاصلہ پہ ہونا، تو حرف مدہ کے بعد سبب مد حمزہ اگلے کلمہ میں ہو، دوسرے کلمہ میں ہو، اسی کلمہ میں نہ ہو۔ حرف مدہ کے بعد سبب مد حمزہ اگلے کلمہ میں ہو۔ مثلا وما انزل، یہاں ناظرین آپ دیکھیں یہ الف ما قبل مفتوح ہے، الف مدہ ہے، حرف مدہ کے بعد حمزہ دیکھیں سبب مد آ گیا، اس نے ما قبل پہ مد دے دی، لیکن چونکہ حمزہ اگلے کلمہ میں ہے اسی کلمہ میں نہیں ہے جس کلمہ میں حرف مدہ ہے،
اگلے کلمہ میں ہے تو ایسا سبب مد جو اگلے کلمہ میں آ جائے تو وہ اس کے سبب سے آنے والی مد کو مد منفصل کہتے ہیں۔ اگر ناظرین سبب مد اس کلمے میں نہ ہو جس کلمے میں حرف مدہ ہے، بلکہ اگلے کلمہ میں ہو، دوسرے کلمہ میں ہو، تو اس کی وجہ سے جو مد آئے گی اسے مد منفصل کہیں گے۔ جیسے یہ الف تھا حرف مدہ، اس کے بعد حمزہ آ گیا اگلے کلمہ میں، حمزہ سبب مد ہے لہٰذا اس نے ما قبل کو مد دے دی، لیکن چونکہ سبب مد حمزہ اسی کلمہ میں نہیں ہے جس میں حرف مدہ ہے، اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں مد منفصل۔ مد عارض، حاضرین مکرم یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے کہ جو بڑی مد جو ہوتی ہے اس کا سبب سکون اصلی ہوتا ہے۔ سبب مد یہ جس کو ہم کہتے ہیں یہ سکون اصلی اس سے مراد ہے۔ اگر حرف مدہ کے بعد آ جائے سکون عارضی، عارضی طور پر جیسے وقف کے لیے ہم سکون کرتے ہیں تو اس وقت اس کو مد عارض کہتے ہیں، اور اگر حروف لین کے بعد سکون عارضی آ جائے تو اس کو مد عارض لین کہتے ہیں۔ یہ دیکھیں حرف مدہ یا حروف لین کے بعد سکون عارضی آ جائے تو پہلی مد کو مد عارض، جبکہ دوسری مد کو مد لین عارض کہیں گے۔ مثال کے طور پر پہلی مد ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تھا، یہ فعل مضارع جمع متکلم کا صیغہ ہے نستعین، لیکن وقت کی وجہ سے ہم نے اس کو نستعین کر دیا۔ نستعین سے جب یہ نستعین ہو گیا تو ناظرین یہ اصلی سکون نہیں ہے بلکہ یہ عارضی سکون ہے، تو عارضی سکون کی وجہ سے حرف مدہ پہ یہ والی مد نہیں آتی، لیکن اس کو ہم مد عارض کہیں گے کہ یہ چونکہ سکون عارضی کی وجہ سے آئی ہے۔ اس کے بعد ہم نے چونکہ حروف لین کی بات کی، جیسے خوفن ہے یہ، تو خوفن میں ناظرین آپ دیکھیں کہ اگر آخری حرف کو آپ ساکن کریں رکنے کی غرض سے تو واو حرف لین ہے، ما قبل مفتوح ہے، اور حرف لین کے بعد آ گیا ہے سکون عارضی۔ اب اس کو کہیں گے مد لین عارض، تو اگر حرف مدہ کے بعد سکون عارضی آئے تو مد عارض، اور اگر حرف لین کے بعد سکون عارضی آ جائے تو اس کو مد لین عارض کہتے ہیں۔ اب آ جائیں مد لازم پر۔ مد لازم ایسی مد کو کہتے ہیں، ایسی مد کو کہتے ہیں جس میں سبب مد شد یا سکون اصلی ہو۔ یہ ناظرین بعد میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ ان کو کمپلیٹ کر دینے کے بعد کہ ان میں سے کس مد پر کسر ہونا ہے، کس مد پہ توسط ہونا ہے اور کس مد پہ ہم نے طول کرنا ہے، وہ انشاءاللہ نیکسٹ آنے والے اسباق میں وہ آ جائے گا۔ تو ہم نے کہا کہ تین اسباب ہیں، تین میں سے متصل اور منفصل حمزہ کی وجہ سے، سکون عارضی عارضی سکون کی وجہ سے، شد اور سکون اصلی ان کی وجہ سے جو ہے وہ مد لازم آتی ہے۔ تو ایسی مد جس کا سبب شد ہو یا جس کا سبب سکون اصلی ہو اس کو مد لازم کہتے ہیں۔ مد لازم کی پھر 4 اقسام ہیں جن کے نام آج ہم لکھ لیتے ہیں، نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم پھر ان کی بھی ڈیٹیل پڑھ لیں گے۔ مد لازم کی اقسام 4 ہیں۔ تو مد لازم کی یہ 4 اقسام کے ہم نے نام لکھ لیے۔ 2 کا تعلق جو ہے وہ کلمہ سے ہے، 2 کا تعلق جو ہے وہ حروف مقطعات سے ہے، حروف مقطعات۔ تو جن کا تعلق کلمہ سے ہے ان میں سے ایک مثقل ہے، ایک مخفف ہے۔ مد لازم کلمی مثقل، مد لازم کلمی مخفف۔
پھر مد لازم حرفی مسکل چونکہ اس کا تعلق حروف مقطعات سے ہے، اسی طرح مد لازم حرفی مخفف۔ ناظرین یہ مد لازم کی چاروں مدات جو ہیں انشاءاللہ ان کی تفصیل ہم آنے والے سبق میں پڑھیں گے۔ آج جو چیزیں ہم نے کی ہیں وہ یہ ہے، سب سے پہلے مد متصل، حرف مدہ کے بعد اگر حمزہ اسی کلمہ میں آ جائے تو ایسی مد کو مد متصل کہتے ہیں، اور اگر حمزہ اگلے کلمہ میں آ جائے تو مد منفصل۔ اسی طرح مد عارض، حرف مدہ کے بعد کا سکون اگر عارضی ہو جیسے وقف کی وجہ سے آتا ہے تو اس کو مد عارض کہیں گے، اور اگر حرف لین کے بعد کا سکون عارضی آ جائے جیسے خوف کی مثال ہم نے پڑھی، جیسے قریش کی مثال پڑھی، تو ایسی مد کو مد لین عارض کہتے ہیں۔ اسی طرح مد لازم ہم نے کہا کہ ایسی مد ہوتی ہے جس میں سبب مد شد ہو یا سکون اصلی ہو، تو اس کی پھر چار اقسام ہیں، دو کا تعلق کلمہ سے، مد لازم کلمی مسکل، مد لازم کلمی مخفف، اور دو کا تعلق حروف مقطعات سے ہوتا ہے، مد لازم حرفی مسکل اور مد لازم حرفی مخفف۔ یہ آج کی تجوید کا سبق تھا۔ آئیے ناظرین آج کے اپنے لیسن کے ترجمہ کی جانب چلتے ہیں۔ آئیے ناظرین آج کے اپنے سبق کا تلفظ صحیح کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم اس کا لفظی ترجمہ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان۔ یہاں پہ ناظرین واو کا مخرج ہم پڑھ چکے کہ ہونٹ گول کر کے ادا کرتے ہیں، واو کا ماقبل مدموم ہے، واو مدہ، پھر الف مدہ، پھر ناظرین الف المدیہ الصغیرہ ہے، یا کا ماقبل مکسور یا مدہ ہے، الف المقصورہ ہے، اس کے بعد یا ماقبل مفتوح یا لین ہے، الف مدہ ہے۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا۔ ناظرین الف مدہ ہے، را مفتوح ہے، اس وجہ سے پر پڑی جائے گی، یا لین ماقبل مفتوح ہے، پھر الف مدہ ہے، اور الف المدیہ صغیرہ ہے، نون مشدد پہ ہم غنہ کریں گے، ناک میں آواز لے جائیں گے، الف المدیہ الصغیرہ، یا ماقبل مکسور ہے، یا مدہ، واو ماقبل مدموم، واو مدہ۔ يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين۔ یہاں پہ ناظرین واو مدہ ہے اور نون مشدد پہ ہم کریں گے غنہ، پھر اس کے بعد الف مدہ ہے، را مفتوح ہے، اس وجہ سے مفخم ہوگی۔ یہ دیکھیں ناظرین آج کا سبق تجوید کا جو ہم نے پڑھا تھا، الف مدہ حرف مدہ کے بعد سبب مد حمزہ اگلے کلمہ میں آیا ہے، اس نے ما قبل کو مد دے دی ہے، اب یہ مد منفصل ہے، نون ساکن پہ اخفا ہوگا، اور یا کا ما قبل جو ہے وہ مفتوح ہے۔ اگر ناظرین اس کو ساکن کریں تو یہ حرف لین کے بعد سکون جو اصلی آئے گا، اس وجہ سے یہ مد لین عارض ہو جائے گی۔ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ۔ یہاں پہ ناظرین الف مدہ ہے، الف المدیہ صغیرہ ہے، واو مدہ ہے، الف مدہ ہے، اور یہاں پھر واو مدہ ہے۔ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ۔ یہاں پہ ناظرین الف مدہ ہے، پھر یعلمانی، پھر الف مدہ ہے، یہاں نون تنوین کے بعد حرف اظہار حا آ گیا، لہٰذا یہاں پہ اظہار ہوگا، پھر الف المکسورہ ہے، واو مدہ ہے، یہاں پھر حرف مدہ کے بعد سبب مد حمزہ اگلے کلمہ میں مد منفصل ہے، اور نون مشدد پہ ناظرین غنہ ہوگا، اور الف مدہ۔ فتنة فلا تکفر، یہاں ناظرین نون تنوین کے بعد حرف اخفا، یہ لہذا یہاں پہ اخفا کیا، پھر الف مدہ ہے، اور را ساکن ماقبل مدموم، را پر پڑی جائے گی۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ۔ یہاں پہ ناظرین واو مدہ ماقبل مدموم، نون ساکن، بعد میں حرف اظہار ہے، لہذا یہاں پہ اظہار ہوگا، پھر الف مدہ، پھر الف مدہ،
را مکسور ہے اس وجہ سے باریک پڑی جائے گی، واو مدہ ہے، یا المدیہ الصغیرہ ہے، اس کے بعد یا کا ما قبل مفتوح ہے، یا لین ہے، یہ واو لین ہے، اور یہ یا المدیہ الصغیرہ ہے۔ وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ الف مدہ ہے، میم ساکن کے بعد با آ گئی، اخفائے شفوی، اس کے بعد الف مدہ کے بعد شد آ گئی، شد سبب مد میں سے ہے، مد لازم کلمی مثقل ہے، پھر یا کا ما قبل مکسور یا مدہ ہے، پھر یہ یا المدیہ صغیرہ ہے، نون ساکن کے بعد حرف اظہار آ گیا لہٰذا نون ساکن پہ اظہار ہوگا، نون تنوین کے بعد حرف اظہار ہو گیا لہٰذا یہاں بھی اظہار ہوگا۔ اس کے بعد ناظرین الف مدہ ہے، اس میں جلالت کا ما قبل مکسور ہے، اس میں جلالت کو باریک کر کے پڑھیں گے، اور الف المدیہ الصغیرہ۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، یہاں بھی ناظرین آپ دیکھیں تو واو مدہ، پھر الف مدہ، پھر را جو ہے وہ مدموم ہے، اس وجہ سے را کو پر پڑھیں گے، میم ساکن پہ اظہار شفوی الف مدہ، نون ساکن پہ اخفا ہوگا، اور میم ساکن پہ پھر اظہار شفوی۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، دال پہ کلکلہ کریں گے، واو مدہ ہے، الف مدہ ہے، پھر الف مدہ ہے، واو المدیہ الصغیرہ ہے، الف المدیہ صغیرہ، را مفخم پڑھی جائے گی، نون ساکن کے بعد حرف اظہار خا آ گیا لہٰذا یہاں پہ اظہار ہوگا، یہ الف مدہ ہے، اور قاف پہ کلکلہ۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، ناظرین الف مدہ، یہاں پہ واو کا ما قبل مفتوح، واو لین، یا المدیہ صغیرہ، یہ جو مد ہے مد منفصل ہے، سبب مد حمزہ اگلے کلمہ میں ہے، نون ساکن پہ اخفا ہوگا، میم ساکن پہ اظہار شفوی ہے، واو ما قبل مفتوح، واو لین، الف مدہ، واو مدہ، اور یہ یہاں بھی واو مدہ ہوگا۔ یہ ناظرین آج کا تجوید کے حوالے سے ہم نے سبق پڑھا ہے، اب آئیے اس کا لفظی ترجمہ کرتے ہیں۔ واو کا معنی ہے اور، اتبعوا فعل ماضی ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، انہوں نے اتباع کی، انہوں نے پیروی کی، اتباع کی، ما موصولہ ہے، معنی ہے جو، تتلو فعل مضارع ہے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، تتلو تلاوت کرتے تھے، تلاوت کی، تلاوت کرتے، جس کی تلاوت کرتے شیاطین شیطان، شیطان جس کی تلاوت کرتے تھے، علا کا معنی پر یا اوپر، ملک سلیمان، ملک کا مطلب ہے بادشاہت، سلیمان کی بادشاہت پر جو شیطان تلاوت کیا کرتے تھے، شیطان پڑھا کرتے تھے، اس کی انہوں نے تلاوت کی۔ واو کا معنی ہے اور، ما نافیہ ہے، معنی ہے نہیں اور نہیں، کفارہ فعل ماضی، واحد مذکر غائب، اس نے کفر کیا، سلیمان نے کفر نہیں کیا، واو کا معنی اور، لیکن کا معنی ہوتا ہے لیکن، ولیکن الشیاطین، لیکن شیطانوں نے، کفروا فعل ماضی جمع مذکر غائب، کفر کیا، لیکن شیطانوں نے کفر کیا، یعلمون فعل مضارع ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ، یعلمان، وہ سکھاتے، الناس لوگوں کو، السحر جادو، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے، واو اور ما موصولہ ہے، معنی ہے جو، انزلہ فعل ماضی مجہول، واحد مذکر غائب کا صیغہ، اور جو اتارا گیا تھا، علا کا معنی ہے پر، ملکین دو فرشتوں پر، جو اتارا گیا تھا، با کا معنی ساتھ، بابل میں، جو بابل میں دو فرشتوں پر اتارا گیا تھا، وہ دو فرشتے ہاروت و ماروت، ہاروت اور ماروت پر بابل میں دو فرشتوں پر جو اتارا گیا تھا، واو کا معنی اور، ما نافیہ ہے اور نہیں، یعلمانی فعل مضارع تثنیہ مؤنث غائب، وہ دونوں سکھاتے، وہ دونوں نہیں سکھاتے تھے، من کا معنی سے، احدن
ایک بھی، ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی نہیں سکھاتا تھا، حتیٰ یہاں تک کہ یقولا فعل مضارع تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ ہے، نون اعرابی کو گرا دیا گیا ہے، وہ کہتے، یہاں تک کہ وہ کہہ دیتے، انما کلمہ حصر ہے، بے شک، نحنو اس میں ضمیر جمع متکلم کی، بے شک ہم، فتنتن کھلی آزمائش ہیں، فتنتن آزمائش ہیں، بے شک ہم آزمائش کے لیے ہیں، فا کا معنی ہے پس، لا حرف نفی معنی ہے نہ، پس نہ، تکفرو فعل مضارع واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تو کفر کر، وہ تب تک نہیں جادو سکھاتے تھے جب تک وہ دونوں یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم آزمائش کے لیے ہیں، تم کفر نہ کرو۔ فا کا معنی ہے پس، یتعلمون فعل مضارع جمع مذکر غائب وہ سیکھتے، من کا معنی ہے سے، ہما اس میں ضمیر تثنیہ مذکر اور مؤنث غائب کے لیے، ہاروت اور ماروت اس کا مرجع ہے، ان دونوں سے سیکھتے، ما موصولہ معنی ہے جو، یفرقون فعل مضارع جمع مذکر غائب وہ فرق کر سکتے، وہ فرق کرتے، با کا معنی ہے ساتھ، فرق کرتے مطلب ہے علیحدہ کر دیتے، جس میں وہ علیحدہ کر دیتے، با کا معنی ساتھ ہی اس میں ضمیر واحد مذکر غائب کی، اس کے ساتھ یعنی اس جادو کے ساتھ وہ علیحدہ کر سکتے، بینا درمیان، المرئی آدمی کے، واو کا معنی اور، زوج ہی، زوج کا معنی ہے یہاں پہ بیوی، ہی اس میں ضمیر واحد مذکر غائب کی، اس کی، وہ ان دونوں سے سیکھتے جس کے ذریعے وہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان علیحدگی کروا دیتے، واو کا معنی ہے اور، ما نافیہ ہے معنی ہے نہیں، ہم اس میں ضمیر جمع مذکر غائب کی، اور نہیں وہ سب، بدارینا با کا معنی ہے ساتھ، دارینا نقصان پہنچا سکتے، اور نہیں وہ نقصان پہنچا سکتے، من کا معنی سے، احدن کسی ایک کو بھی، اور وہ کسی ایک کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، الا حرف استثناء معنی ہے سوائے، باذن اللہ با کا معنی ہوتا ہے ساتھ، اذن اللہ اللہ کے حکم سے، یعنی اللہ کے حکم کے علاوہ وہ کسی کو نقصان نہیں دے سکتے، واو کا معنی اور ہے، یتعلمون فعل مضارع جمع مذکر غائب وہ سیکھتے، اور وہ سیکھتے، ما موصولہ ہے معنی ہے جو، یدر فعل مضارع واحد مذکر غائب وہ نقصان دیتا، ہم اس میں ضمیر جمع مذکر غائب کی، ان کو جو ان کو نقصان دیتا، واو کا معنی اور، لا حرف نفی معنی نہیں، اور نہ، ینفع فعل مضارع واحد مذکر غائب وہ نفع دیتا، ہم اس میں ضمیر جمع مذکر غائب ان کو، وہ سیکھتے جو ان کو نقصان دیتا اور نفع نہ دیتا تھا ان کو، واو کا معنی اور، لقد البتہ تحقیق، علمو فعل ماضی ہے جمع مذکر غائب کا صیغہ، وہ جانتے تھے، لمن اشتراہ یہاں لمن کا معنی من موصولہ ہے، جس نے، اشتراہ فعل ماضی واحد مذکر غائب خریدا، جس نے خریدا، ہو اس میں ضمیر واحد مذکر غائب کی، جس نے اس کو خریدا، ما لہو ما نافیہ ہے معنی ہے نہیں، لہو لام زبر لا لام زبر لی لیے کے لیے واسطے، ہو اس میں ضمیر واحد مذکر غائب کی، اس کے واسطے نہیں ہے، فی الآخرتی آخرت میں، من کا معنی ہے سے، خلاق حصہ، تو جس نے اس چیز کو خریدا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، وہ خوب جانتے تھے، واو کا معنی ہے اور، وَلَبِئْسَ اور ضرور برا ہے، یا کتنا برا ہے، ما جو موصولہ ہے، شرعو فعل ماضی جمع مذکر غائب انہوں نے خریدا، بیچ ڈالا، با کا معنی ساتھ ہی اس میں ضمیر واحد مذکر غائب کی، ساتھ اس کے، انفسہم انفس جانوں کو، ہم اس میں ضمیر جمع مذکر غائب کی، اپنی، اور کتنا برا سودا کیا ہے انہوں نے اپنی جانوں کے ساتھ،
لو اگر یا کاش، کانو فعل ماضی جمع مذکر غائب کی، وہ سب تھے، یا لمون فعل مضارع جمع مذکر غائب وہ جانتے، تو یہ کانو یا لمون ماضی استمراری ہو جائے گا، کاش وہ سب جانتے ہوتے۔ جی ناظرین، یہ آج کا لفظی ترجمہ تھا۔ آئیے بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں آج کے سبق کا، اس کے بعد انشاءاللہ پھر آج کے سبق کی ہم تفسیر کریں گے۔ اور وہ یہود اس چیز کے پیچھے لگ گئے تھے جو شیاطین پڑھا کرتے تھے سلیمان علیہ السلام کے عہد میں، حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا، بلکہ کفر تو شیطانوں نے کیا۔ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے جو شہر بابل میں ہاروت اور ماروت دو فرشتوں پر اتارا گیا تھا۔ وہ دونوں کسی کو کچھ نہ سکھاتے تھے، یہاں تک کہ وہ دونوں کہہ دیتے محض ہم تو آزمائش ہیں، سو تم کافر نہ بنو۔ اس کے باوجود وہ ان دونوں سے ایسا سیکھتے تھے جس کے ذریعے جدائی ڈال دیتے شوہر اور اس کی بیوی کے درمیان، حالانکہ وہ اس کے ذریعے کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے مگر اللہ ہی کے حکم سے۔ اور یہ لوگ وہی چیزیں سیکھتے ہیں جو ان کے لیے ضرر رساں ہیں اور انہیں نفع نہیں پہنچاتی، اور انہیں یقیناً معلوم تھا کہ جو کوئی اس کا خریدار بنا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور وہ بہت ہی بری چیز ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، کاش وہ اس کو جانتے۔ جی ناظرین، آج کے سبق کی تفسیر یہ ہے کہ یہود جو تھے وہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے دور میں جادو کے رسیا ہو گئے تھے اور جادو سیکھنے میں اپنا سارا وقت صرف کیا کرتے تھے۔ جادو کے ذریعے وہ چیزیں سیکھتے جو میاں اور بیوی کے درمیان فرق ڈالنے کا باعث ہوتی، اور ایسی چیزیں سیکھتے جو لوگوں کو نقصان دیتی اور لوگوں کے لیے نفع کا باعث نہ ہوتی۔ حاضرین مکرم، یہ جادو اور اسلامی تعلیمات آپس میں گڈ مڈ کرنے کی اس دور میں کوشش کر دی گئی تھی، لہٰذا اللہ رب العزت نے دو فرشتوں کو ہاروت اور ماروت آسمان سے اتارا بابل میں، تاکہ وہ لوگوں کو جادو، اصل جو جادو ہے وہ ان کو بتائیں بھئی یہ جادو ہے، اس سے بچ کے رہو۔ اور اسلامی تعلیمات اور الوہی تعلیمات ہیں وہ اور چیز ہیں، جادو اور چیز ہے۔ لہٰذا لوگوں کو جب یہ معلوم ہو گیا کہ یہ دونوں فرشتے ہمیں جادو کی حقیقت بتاتے ہیں، تو لوگوں نے انہی سے فرمائش کرنا شروع کر دی کہ آپ ہمیں جادو سکھائیں۔ تو وہ دونوں فرشتے کہتے کہ انما نحن فتنۃ، ہم صرف اور صرف آزمائش کے لیے آئے ہیں، لوگوں کو بتانے کے لیے آئے ہیں کہ یہ جادو ہے، اس سے بچا جائے، تو ہمیں سکھانے اور بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لہٰذا تم لوگ کفر میں نہ پڑنا۔ تو لوگ ان سے اس کے باوجود وہ کچھ سیکھتے تھے جو میاں اور بیوی کے درمیان علیحدگی کا باعث ہوتا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جادو بے شک حق ہے، لیکن یہ بھی اللہ کے حکم کے بغیر اثر نہیں کرتا۔ اس میں حاضرین مکرم، وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، یہاں ایک بہت خوبصورت بات ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد بہت سارے شیطانوں نے جادو کی مختلف کتاب میں مختلف اس کی چیزیں وہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کا جو تخت تھا اس کے نیچے چھپا دی تھی، اور آپ کے جانے کے بعد انہوں نے ان چیزوں کو نکال کے لوگوں کو کہا کہ دیکھیں سلیمان علیہ السلام تو جو تھے وہ اس جادو کے اثر سے اس تخت پہ حکومت کیا کرتے تھے، اور وہ اللہ کے نبی نہیں تھے، لہٰذا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا میں تشریف لانے تک اور قرآن پاک کی ان آیات کے نزول تک کائنات کے سامنے یہ ایک شک تھا، یہ ابہام تھا، ایمبیگوٹی تھی۔ لوگ یہ سمجھتے تھے کچھ کہ شاید سلیمان علیہ السلام جادو کے زور پر حکومت کرتے رہے ہیں، لہٰذا جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، قرآن پاک کی آیات اتری، تو سیدنا سلیمان علیہ السلام کی برات کا بھی اظہار کیا گیا کہ سلیمان فقط اللہ کے نبی تھے، وما کفر سلیمان، یہ کام انہوں نے نہیں کیا، کفر انہوں نے نہیں کیا، ولکن الشیاطین کفروا، لیکن یہ شیطان ہیں جنہوں نے کفر کیا تھا۔ حاضرین مکرم، شریعت اسلامیہ میں جادو کو کفر قرار دیا گیا ہے تاکہ مسلمان اس سے کلیتاً رک جائیں۔ پھر جادو کے ذریعے میاں بیوی میں تفریق کا عمل نہایت قابل مذمت ہے، جادوگر کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور بے شک جادو اپنا اثر دکھاتا ہے، مگر اسلام نے اسے صریح گمراہی، فتنہ، فسق اور بعض صورتوں میں کفر قرار دیا ہے، اور اس کی پیروی سے مسلمانوں کو منع کیا ہے۔ قرآن مجید کی آخری دو سورتیں معوذتین،
اسی جادو کے اثر کو زائل کرنے کے لیے نازل کی گئی ہیں، اور ان میں دیگر اقسام کے فتنہ و شر کا علاج بھی رکھا گیا ہے۔ یہ حاضرین آج کی مختصر سی تفسیر تھی۔ اب آئیے چلتے ہیں حصۃ الحدیث کی جانب اور فرمان نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھتے ہیں۔ جی ناظرین، آئیے اس حدیث نبوی کا ترجمہ کرتے ہیں۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، عند حجرت عائشہ، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ کے پاس، یدعو دعا فرما رہے تھے، اللہم بارک لنا، اے ہمارے اللہ ہمیں برکت دے، فی مدنا ہمارے مد میں برکت دے، وبارک لنا فی ساعنا اور ہمارے ساع میں برکت ڈال۔ حاضرین مکرم، یہ جو مد ہے اور ساع ہے، یہ دونوں غلہ ماپنے کے دو آلے تھے جن میں آقا علیہ السلام نے جن کے بارے میں برکت کی دعا فرمائی، وبارک لنا فی شامنا، اور ہمارے لیے ہمارے شام میں، ویمننا اور یمن میں برکت دے، برکت ڈال۔ شام اور یمن کے لیے پھر برکت کی دعا مانگی، ثم پھر استقبل المشرقہ، حضور علیہ السلام مشرق کی طرف متوجہ ہوئے، مشرق کی طرف چہرہ اقدس کیا، فقال اور فرمایا، اور پھر فرمایا، من ہا ہنا یخرجو، یہاں سے نکلے گا، قرن الشیطان، شیطان کا سینگ یہاں سے نکلے گا، والزلازل اور زلزلے ہوں گے، والفتن اور فتنے بپا ہوں گے، ومن ہا ہنا اور یہاں سے، الفدادون سخت گفتار اور متکبر لوگ ظاہر ہوں گے۔ جی ناظرین، یہ الطبرانی شریف کی حدیث مبارکہ ہے جو آج ہم نے لکھی ہے۔ یہ آقا علیہ السلام نے سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ کے پاس آقا علیہ السلام کو یہ دعا فرماتے ہوئے سنا کہ اے ہمارے اللہ، ہمارے مد میں اور سا میں جو کہ دو آلے تھے غلہ ماپنے کے، ان میں برکت عطا فرما، برکت ڈال، اور ہمارے شام میں اور ہمارے یمن میں۔ آقا علیہ السلام نے برکت کی دعا کی، اور پھر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مشرق کی طرف آپ نے چہرہ اقدس کیا اور فرمایا کہ یہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا، اور یہیں سے زلزلے اور فتنے ظاہر ہوں گے، اور یہیں سے سخت گفتار تکبر کے ساتھ چلنے والے لوگ ظاہر ہوں گے۔ ناظرین مکرم، لیکچر نمبر 48 جس میں ہم 4 مدات کا بیان پڑھ چکے، مد متصل، مد منفصل، مد عارض اور مد لازم، اور چاروں اقسام مد لازم کی، مد لازم کلمی مسقل، مد لازم کلمی مخفف، مد لازم حرفی مسقل اور مد لازم حرفی مخفف، پہلی چاروں کی ڈیٹیل اور آخری چاروں کے نام پڑھے۔ اس کے بعد ناظرین ترجمہ اور تفسیر کرنے کے بعد آقا علیہ السلام کا فرمان علی شان پڑھا ہے۔ اللہ جل مجدہ سے دعا ہے کہ وہ قرآن مجید کو سمجھنے، سنت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی
اور اپنے حبیب مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی اطاعت اور محبت نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔